إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ الف لام میم سجدہ کی آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اس کی 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین بڑے ہی اہم ہیں۔ ایک تو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ دہر یا سورۃ الانسان جسے کہتے ہیں اس کی تلاوت فرماتے ہیں، کیونکہ دونوں سورتوں کے اندر ایسے نصیحت کے واقعات ہیں، ایسے انداز میں انسان کو نصیحت کی گئی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو عقل سے نوازا ہے تو وہ ضرور اس باتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ چونکہ جمعے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک عید ہے، اور یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عید کا مطلب ناچنا گانا بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، بلکہ جتنی ان مسلمان کو خوشی ملتی ہے اتنا ہی وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تو اس اہم دن کے آغاز کو ہی اس بات سے شروع کرتے کہ سورۃ سجدہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ سلف صالحین کے طریقے پہ چلنے والے ہیں صرف ان کے نصیب میں ہے کہ جمعے کے دن یہ پڑھتے ہیں، وگرنہ بہت سے فرق اپنے آپ کو بڑے محبت کے دعوے سب کچھ کرتے ہیں لیکن پوری زندگی اس کی توفیق نہیں ملتی۔ اور دوسری مسند احمد کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت 2 سورتوں کی تلاوت کرتے تھے، ان میں ایک سورت سجدہ اور دوسری سورت ملک۔ آپ نے فرمایا جو انسان رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ان کی تلاوت کر کے سوتا ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے، جو بھی انسان آیا ہے اس نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کوئی انسان اپنے آپ کو پاک نہ کہہ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، تو تھوڑا یا زیادہ قبر کی تنہائیوں میں قبر میں بہت سی مصیبتوں سے اس کا واسطہ پڑنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مرغی جو ہے اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ دونوں صورتیں اس طرح پر کی صورت میں انسان کو اپنے اندر ڈھانپ لیں گی اور اللہ کی سختیوں اور عذابوں سے بچائیں گی۔ تو یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز سنن اور نوافل پڑھنے سے پہلے اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ وہ سورت سجدہ کی تلاوت کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، دیر تک اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر اس
سورت پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسی خوبصورت باتیں ہیں جو انسان کو بہت سی ہلاکتوں سے بچا سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہم سب لوگ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر عمل کے دیکھیں تو ہمارا عمل ہر رسول اللہ کی مخالفت میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو چن چن کے ایسی باتیں ڈھونڈنی چاہیے کہ نبی کریم نے بلا وقت کیا کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم کے طریقے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام سفر کرتے ہوئے مکے کی جانب جا رہے تھے، ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا پیڑ آیا، درخت آیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کا اتنا قد نہیں تھا، آپ اس درخت کے یعنی چھوڑ کے رستہ اس درخت کے نیچے سے گزرے اور ایسے اپنا سر نیچا کر لیا۔ جنہوں نے نظر پڑی انہوں نے پوچھا، عبداللہ یہ درخت آپ کے سر سے اونچا تھا اور آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور آپ اس درخت کے نیچے سے گزرے تو آپ اس طرح جھک کے گزرے تھے، میں نے آپ کے طریقے کو اپنایا ہے۔ حالانکہ اس میں کیا سزا جزا یا کوئی حکم تو نہیں تھا، آپ تو چلتے چلتے جب درخت کے نیچے سے گزرنے لگے تو اپنے سر کو تھوڑا سا خم دے دیا کہ درخت کے پتوں یا ٹہنیوں کو نہ لگے۔ تو جس نے دیکھا اس کے دل میں اس کی اتنی محبت بیٹھ گئی کہ وہ جب بھی سفر پہ گزرتے تو اسپیشلی اس درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے اپنا سر نیچے کرتے۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ سفر میں ہی ایک جگہ عبداللہ بن عمر بیٹھے اور بیٹھ کے اٹھ کے چل پڑے۔ تو کسی نے پوچھا، عبداللہ آپ نے بول و براز تو کچھ نہیں کیا تو بیٹھے کیوں تھے؟ کہتے ہیں مجھے حاجت نہیں تھی، لیکن اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پیشاب کیا تھا، اس لیے میں صرف بیٹھ کے اٹھ گیا۔ یعنی یہ سوچ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اور یہ چیزیں وہ ہیں جن کا ہمیں اجر انشاءاللہ ملے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن یہ پڑھی تھی، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، اور آپ ہر عشاء کے بعد سونے سے پہلے یہ دونوں پڑھتے تھے، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، معاملہ کوئی بھی ہو اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس وقت شیطان جو ہے یہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ انسانوں پہ حملہ آور ہے، اور ہر شخص کی پاکٹ میں شیطان ہے۔ یعنی موبائل ایک ایسی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے جس سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے، ایسے طریقے سے ہمارے ذہنوں پہ چھاتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا یہ برباد کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہی آپ کی محبت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے 3 لفظوں کے ساتھ کیا، الف لام میم، اور اس کا معنی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ کلمات جہاں بھی آتے ہیں، حامیم، قاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، یہ کلمات جتنے بھی ہیں ان کے معنی اللہ نے نہیں بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ پڑھ کے کہتے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ اب اس سورت کی آیت نمبر 2 میں اللہ
اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں تھی. وہاں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب نازل کی گئی ہے جس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ کیوں کہا کہ کفار یہ بات کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم اپنے پاس سے گڑگڑا نہیں. تو اللہ نے کہا تنزیل الکتاب، یہ کتاب جس کے معاملے میں تم متردد ہو، شک میں ہو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر چیلنج کیا سورۃ بقرہ کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا اگر جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم اس کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کی، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی 114 صورتیں ہیں چھوٹی اور بڑی، ایک صورت بنا کے لاؤ. وادعوا شہداءکم، اکیلے نہیں بنا سکتے، جتنے مرضی اپنے ہمدرد، جتنے مرضی اپنے جو ہے ہیلپر بنا لو. وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کو جمع کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اپنے یعنی شک کرنے میں سچے ہو تو ایک صورت لاؤ. پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ نہیں کر سکو گے تم، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. جس طرح کے کہتے ہیں نا پنجابی میں جا دل لاگے ویلا، دیکھا میں کدوں کر رہا ہوں. یہ اللہ نے یہی کہا جو ہوتا ہے کر لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے اور بالکل بھی نہیں کر سکو گے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس میں شک نہ کرو. اور یہ نہیں میرے عزیز بھائی کہ کسی نے کوشش نہیں کی. بہت سے لوگوں نے، جس طرح شاعر ایک قافیے کو دیکھ کے آگے چلتا ہے، ایک شعر بولا جاتا ہے، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، اس شعر کے مقابلے میں دوسرا شعر لے کے آتے ہیں، وہ اسی کو آگے چلا کے تیسرا لاتے ہیں. لیکن قرآن کی ترتیب کے مطابق، قرآن کے معنی کے مطابق کوئی بھی اس جیسی ایک سورت، کوثر جتنی سورت بھی نہیں بنا سکتا، سورۃ العصر جیسی سورت نہیں بنا سکتا. تو کہا ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افترا باندھا. افترا کہتے ہیں جھوٹی بات کرنا. تو جھوٹی بات تو وہ ہوتی ہے نا جس کا سر پیر کوئی نہ ہو. تو یہ قرآن کی تو بنیاد ہے. کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ ہے اس کی بنیاد. تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جھوٹ تو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ کھڑا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں، بل هو الحق، یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لتنذر، تاکہ تو ڈرائے، قوماً، ایسی قوم کو، ما اتاکم من نذیر من قبلک، جن کے پاس آپ سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں تھے اس کا نام مکہ ہے. اور اہل مکہ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آئے اور اسی وقت یمن کے کچھ قبائل آ کے یہاں آباد ہوئے. اور اس کے بعد کبھی یہاں کوئی نبی نہیں آیا. بعض مفسرین کہتے ہیں 2500 سال کا فاصلہ تھا. کیا
کہتے ہیں 4000 سال کا فاصلہ تھا، لیکن جتنا بھی تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ مکرمہ کی بستی میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا آپ ایک ایسی قوم سے مخاطب ہیں کہ قوم ما اتاہم من نذیر من قبل، ان آپ سے پہلے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ لعلہم یحتدون، ہم نے آپ کو قرآن اس لیے دیا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے جنہیں لوگ جاہل اور بدو کہتے تھے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کا انہیں امام بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی وجہ سے بعض قوموں کو عزت دیں گے اور بعض ذلیل ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ جو اس قرآن کو اپنائیں گی، اسے سچا سمجھیں گی، اس کے مطابق چلیں گی، وہ دنیا اور آخرت میں عزت پائیں گی، اور جو اس قرآن کی مخالفت کریں گے وہ ہمیشہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کو ماننے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے تاکہ